بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج اپنے چینل کے ذریعے جس قانون کی میں ابتدا کرنے والا ہوں وہ میرے خیال سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ بچوں سے متعلق جرائم وہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ فحاشی سے ریلیٹڈ ہو، فحاشی کے بعد مطلب اس کے ساتھ زنا کے بعد قتل کرنا ہو، بچوں پر تشدد کرنا ہو، ٹھیک ہے، بچوں کو نشاور مشروب پلانا، بچوں سے بھیک مانگنے کا جو عمل ہے ان کو جوا کھیلنے پر لگایا جاتا ہے، ان کے ساتھ انتہائی بدسلوکی جن کے نگہداشت میں بچہ ہوتا ہے، تو بچوں سے متعلق جرائم یہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے جو آج ہم قانون وہ سٹارٹ کریں گے یہ ہمارے پولیس افسران کے لیے انتہائی اہم ہے، تاکہ وہ اس کو سمجھے اور پھر اپنے ایریا میں، معاشرے میں اگر بچے سے ریلیٹڈ کوئی ایسا جرم ہے جس کا یہاں پر ہم ابھی تذکرہ کریں گے تو ایسے بچے کو قانونی امداد فراہم کر سکے، انصاف کے حصول میں اس کی مدد کر سکے۔ تو اس کے لیے یہ قانون انتہائی ضروری ہے جس کا نام ہے خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کا یہ قانون نمبر 13 ہے، جس میں بچے سے متعلق جرائم کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ایک اور قانون بھی بنا ہوا ہے 2000 میں، جس میں بچے سے متعلق جو رعایتی حقوق ہے اس میں ذکر ہے، جس کو آرڈیننس برائے کمسن بچگان نمبر 22 سال 2000 میں بنا ہے۔ تو اس میں بچے کو رعایتی حقوق دیے گئے ہیں۔ اگر وہ ملزم ہے تو اس کو کیا رعایتی حقوق حاصل ہوں گے، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کو کیا حقوق حاصل ہوں گے، تو انشاءاللہ اس میں پھر اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ جو ابھی چینج ہو چکا ہے کمسن بچگان ایکٹ سال 2018 میں، تو دونوں کو ڈسکس کریں گے، جونیل جو 2000 کا قانون ہے اور 2018 کا قانون ہے، تو دونوں لہٰذا یہ جو قانون ہے اس میں جرائم کا ذکر ہے اور اس قوانین میں رعایتی حقوق کا ذکر ہے، یہ اس میں فرق ہے۔ وہ بھی لوکل کا قانون ہے، یہ بھی لوکل کے قانون ہے۔ تو آج ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ یہ قانون خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے بنایا ہے۔ تو آج جو اس کا سیکشن ہم ڈسکس کریں گے جو انتہائی اہم ہے، کیونکہ میں آپ کو کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ ڈیفینیشن کسی بھی قانون کی اس پر پورا قانون ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے قانون سمجھنا ہے، سیکھنا ہے یا دوسروں کو سکھانا ہے تو آپ نے ڈیفینیشنز کو ڈیپلی وہ سیکھنا ہوگا، تبھی آپ قانون کو بہتر انداز سے سیکھ سکیں گے، کیونکہ یہی الفاظ پورے قانون میں پھر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آج اس قانون کا دفعہ 2 اس سے ہم باقاعدہ آغاز لیں گے، جس میں اس قانون کی ڈیفینیشنز ہیں اور یہ ڈیفینیشنز انتہائی اہم ہے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے بھیک مانگنا۔ بھیک مانگنے سے کیا مراد ہے؟ چونکہ بچوں کا قانون ہے لہٰذا یہ بھیک مانگنا بھی بچوں سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ کون سے بچے بھیک مانگنے کی تعریف میں شامل ہوں گے؟ تو پہلی ضمن اس میں ہے کہ ایسا بچہ جو کسی مقام عام میں یا مقام خاص میں، کھلے مقام میں یا بند مقام میں، ٹھیک ہے، مقام عام میں جہاں ہر کوئی شخص آزادانہ نہ جا سکتا ہو، مقام خاص میں جہاں پر ہر کوئی شخص وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی بچہ کسی بھی مقام عام میں یا مقام خاص میں لوگوں سے پیسوں کی رقم کی التجا کرتا ہے تو ایسا بچہ تصور ہوگا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ایسا بچہ جو لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی کسی دکھتی ہوئی جگہ کو، ٹھیک ہے، کسی بیماری کو، کسی زخم کو، کسی ضرر کو، ٹھیک ہے، کسی معذوری کو
یا کسی جسمانی عیب کو، اپاہج ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ، وہ لوگوں کے سامنے اشکارا کر کے، عیاں کر کے، ظاہر کر کے ان سے رقم کی التجا کرتا ہے، تو یہاں پر بھی قانون نے اس کو بھیک مانگنا قرار دیا ہے۔ یعنی ایسی صورت میں بھی بچے کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ بیمار ہے، اگر وہ اس کی معذوری ہے جسم میں، اس کی کوئی جگہ وہ دکھتی ہوئی جگہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی جوڑ نکلا ہوا ہے وغیرہ، یا اس کو ضرر پہنچا ہے، زخم پہنچا ہے، تو ایسی صورتوں میں بھی بچے کو کسی سے رقم کی حصول کی وہ اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے اگر وہ اپنے ان جو بیماریاں ہیں ان کو اشکارا کر کے پیسوں کی التجا کرتا ہے تو گویا وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تیسرا ضمن ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کا کوئی واضح ذریعہ معاش نہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ بچہ کیا کام کرتا ہے، اور کس کا بیٹا ہے، اور ایسا بچہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رقم کی استدعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو ایسا شخص تصور ہوگا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو پہلے ضمن میں ہے مقام عام پرائیویٹ مقام میں اگر کوئی بچہ رقم کی التجا کرتا ہے لوگوں سے، بھیک مانگنا ہے۔ دوسرے ضمن میں ہے اپنے جسم کی کسی دکھتی ہوئی جگہ، زخم، ضرر، بیماری، جسمانی عیب، اس کو لوگوں کے سامنے آیا کر کے، اشکارا کر کے رقم کی التجا کرتا ہے تو یہ بھیک مانگنا ہے۔ تیسرے ضمن میں ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کی کوئی واضح ذریعہ معاش معلوم نہ ہو اور وہ لوگوں سے رقم کی التجا کرتا ہے تو یہ بھیک مانگنا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں دوسری تعریف کی طرف۔ بچے سے مراد ایسا شخص ہے جس کی عمر 18 سال سے کم ہو۔ طبی عمر یعنی جسمانی اس کی جو عمر ہے وہ 18 سال سے کم ہو تو وہ بچہ کہلائے گا۔ اس کے بعد تیسری جو ڈیفینیشن ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سے بچے وہ خطرے کے شکار ہوں گے، تو یہاں پر تیسرے جو ڈیفینیشن ہے اس میں تعریف کی گئی ہے کہ خطرے کے شکار بچے کون ہوں گے، کون کون کیٹیگری کے بچے ہوں گے جو خطرے کے شکار بچے کہلائیں گے۔ تو پہلے ضمن میں ہے کہ ایسا بچہ جو خطرے میں ہو، ٹھیک ہے، خطرے میں ہو تو یہ بچہ تو آلریڈی خطرے کا شکار بچہ ہے ہی۔ اس کے بعد ایسا بچہ جو یتیم ہو، جس کے ماں باپ دنیا میں نہ ہو، ایسا بچہ جو معذور ہے جسمانی لحاظ سے تو وہ خطرے کا شکار ہے۔ تارک وطن مزدور ہے، پاکستان سے باہر کم عمری میں مزدوری کی خاطر گیا ہے، یا یہاں پر مزدوری کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو یہ خطرے کے شکار ہے۔ یا سڑک پر رہنے والا بچہ ہے، ٹھیک ہے، فٹ پاتھ پر رہنے والا بچہ ہے، یا ایسا بچہ جو متنازعہ ہو، جو قانونی متنازعہ ہو، جس پر والدین کی طرف سے کورٹ میں، عدالت میں کیس چل رہا ہو، ٹھیک ہے، بعض اس طرح کی، بلکہ زیادہ تر اس طرح کی کنڈیشنز آتی ہے کہ جب خلا ہوتا ہے دونوں میاں بیوی کے درمیان تو بچے پر کیس کر لیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں میرے پاس رہے گا، دوسرا کہتے ہیں میرے پاس رہے گا، تو ایسی صورت میں یہ جو بچہ ہے یہ خطرے کا شکار بچہ ہے، کیونکہ اس کے جو ذہنی لحاظ سے اس پر منفی اثرات اس کے پڑھنے کے وہ خدشہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایسا بچہ جو بھیک مانگ رہا ہو، جس کی ابھی ہم نے وضاحت کی ہے، تو بھیک مانگنے والا بچہ بھی خطرے کا شکار بچہ ہے۔ اس کے بعد ایسا بچہ جس کے پاس کوئی گھر نہ ہو رہنے کے لیے، بے گھر ہو، یا گھر بنانے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، زمین نہ ہو، یا اس کا روزگار کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، تو یہ بچے بھی خطرے کے شکار بچے کہلاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایسا بچہ جس کے والدین اس کی سرپرستی کرنے کے اہل نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی سرپرستی کرنے کے اہل نہ ہو، یا تو اس کے والدین اتنے ضعیف ہو کہ وہ اس کے اوپر نگرانی رکھنے کے اہل نہ ہو، یا اس کے والدین اتنے غریب ہو کہ وہ اس کی جو ضروریات زندگی ہے وہ پورے نہ کر سکتے ہو، تو ایسی صورت میں بچہ خطرے کا شکار ہے، اور ایسے بچے پھر اپنے جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی جرم کو کرنے سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسا بچہ جو کعبہ خانہ میں ہو، کعبہ خانہ ایسی جگہ جہاں پر بدکاری کی جاتی ہے، زنا کے اڈے
جس کو کہتے ہیں، تو ایسا بچہ جو کسی کعبہ خانہ میں ہو یا کسی بدکار کے ساتھ وہاں پر اس کا تعلق ہو، دوستی ہو، یا اس کعبہ خانہ میں بدکاری کی جگہ میں وہ بغیر روک ٹوک کے آزادانہ طور پر آنا جانا اس کا وہ آزادانہ طور پر ہوتا ہو، تو ایسا بچہ بھی خطرے کا شکار بچہ ہے، کیونکہ اس سے اس کی جو جنسی ترغیب ہوگی اس طرف زنا کی طرف، تو وہ لازمی اس سے بڑھے گی۔ اس کے بعد ایسا بچہ جو والدین کی نگہداشت سے دور ہو۔ اب اس میں کئی کیٹیگریز کے بچے آتے ہیں، لیکن خصوصاً یہ جو ضمن ہے یہ ایسے بچوں سے متعلق ہے جو پیدائش کے بعد جن کو والدین پرورش کے لیے کسی دوسرے کو حوالہ کر دیتے ہیں، تو خصوصی طور پر یہ بچے اس سے مراد ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ تمام کو بتائیں کہ بچے کی پہلی جو درسگاہ ہے وہ گھر ہے، ماں کی کوکھ ہے، والدین کی محبت ہے اور پیار ہے۔ اگر کسی بچے کو کم عمری میں ہی والدین کی توجہ حاصل نہ ہو، والدین کا پیار وہ نہ مل سکے، اور کسی دوسرے کے سرپرستی میں، کسی دوسرے کی نگہداشت میں وہ پلے بڑھے، تو اس کے جیسی ہی وہ بڑا ہوگا تو اس میں ایک احساس کمتری کے پیدا ہونے کا وہ قوی امکان ہے، اس کے ذہن پر منفی اثرات پڑنے کے قوی چانسز ہوتے ہیں، اور اس کے لہجے میں ایک تلخی اور ایک غسیلہ پن یا تشدد پسندانہ قسم کا اس میں اندر اس کی وہ کیفیت پیدا ہونے کا کوئی امکان ہے، کیونکہ جو پہلے سیکھنے کی جگہ ہے وہ گھر ہے۔ بچہ پہلے گھر سے اپنے والدین کے ساتھ رہ کر وہ سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ماحول میں نکل کر وہاں سے پھر سیکھنے کا عمل اس کا شروع ہو جاتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے، اسکول میں مدرسے میں جا کر اپنے جو علماء ہیں ان سے سیکھتے ہیں، تو پھر ماحول میں وہ پھر نکل کر اپنے دوستوں سے اسی طرح کی جگہوں سے وہ پھر سیکھتا ہے۔ تو اگر اس کی پہلی جو سیڑھی ہے، جو پہلی بنیادی سیڑھی ہے، اگر اس میں وہ جو کمی رہ جاتی ہے تو پھر وہ آگے پوری نہیں ہو سکتی، یا اس کو پورا کرنا پھر انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بچے جو والدین کی نگہداشت سے دور، یہ خطرے کے شکار بچے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایسے بچے اس کے بعد ہے جو اپنے والدہ کے ساتھ قید میں ہو، جرم کی پاداش میں، یا وہ جیل ہی میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، جیل میں اس کی پیدائش ہو چکی ہو، تو اگر جیل میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہی اس کا گھر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح انسان کی فطرت ہے کہ جہاں پر وہ رہائش اختیار کر لیتا ہے، خاص کر کم عمری میں، تو وہ اس کی ایک ذہن میں وہ نقش اس جگہ کا، اس مکان کا بن جاتا ہے، اور وہ آخری عمر تک بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی بچہ جیل میں رہ کر وہ بڑا ہو جائے تو جیل اس کو گھر ہی نظر آتا ہے، ایسی صورت میں پھر کوئی بھی جرم کرنے سے وہ خائف نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ایسے وہ بچے جو والدین سے محروم ہو۔ پہلے ہم ذکر کر چکے کہ یتیم ہو، دونوں اس کے والدین نہ ہو، لیکن یہاں پر ہے کہ اگر اس کا ایک بھی وہ نہیں ہے، مطلب والدہ زندہ ہے، والد وفات پا چکا ہے، یا والد زندہ ہے، والدہ وفات پا چکی ہے، اور یہ جو موجود اس کے سرپرست ہے یہ لاچار ہو، غریب ہو، تو ایسی صورت میں بھی پھر بچہ وہ خطرے کا شکار ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایسا بچہ جو اس جرم کے کسی بھی دفعے میں وہ اس کا شکار ہو، اس نے کوئی جرم کیا ہے، تو یہ خطرے کا شکار بچہ ہے۔ یا اگر ایسا بچہ ہے جس کے والدین آلریڈی وہ کسی جرم میں سزا ہو چکے ہیں، سابقہ سزا یافتہ ہے، تو وہ بھی خطرے کا شکار بچہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بچے کے والدین اگر جرم کر لیتے ہیں تو اس کی بھی سزا معاشرہ بچے کو ہی دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو طعنہ ہے وہ بچے کو بھی ملتا ہے معاشرے کی طرف ہر جگہ پر، تو یہ بچے کی نفسیاتی لحاظ سے اس پر برے اثرات اس کی مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد
اگر ایسے بچے جن کو والدین چھوڑ دیں، بہت افسوس کی بات ہے، اس طرح کے واقعات بھی آج کل بہت زیادہ ہو رہے کہ والدین اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خاص کر ان کیسز میں جب ماں یعنی عورت کوئی دوسری شادی کر لیتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہے اور جو اس کا باپ ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسی صورت حال پیش آتی ہے تو یہ خطرے کے شکار بچے ہیں، یا ایسے بچے جو ناجائز پیدا ہوئے ہو بغیر کسی شرعی نکاح کے، کوئی لیگل جو اسلامی طریقہ ہے نکاح کا، اس کے بغیر جو پیدا ہونے والے بچے ہیں زنا سے، تو وہ ناجائز بچے کہلاتے ہیں اور یہ خطرے کے شکار بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ کافی وسیع ڈیفینیشن ہے بچے خطرے کے شکار بچے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں۔ تو یہ بچے خطرے کے شکار بچے ہوں گے جن کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے بچے کی فحش نگاری۔ فحش نگاری سے کیا مراد ہے بچے کی فحش نگاری سے مراد ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس کی فحش تصویر بناتا ہے، اس کی فحش ویڈیو یا فلم بناتا ہے، ٹھیک ہے، فحش تصویر، فحش ویڈیو، فحش فلم، کس غرض کے لیے اور کس ذریعے سے، خواہ ہاتھ سے بنائی جائے تصویر یا کسی بھی ڈیجیٹل ایکوپمنٹ سے اس کی ویڈیو یا مووی بنائی جائے، اس غرض سے کہ دیکھنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ایک لڑکا جس کی پہچان ہو سکے یہ فحاشی کے کام میں مصروف ہے، یا یہ جو بچہ فحاشی کا کام کر رہا ہے وہ کسی فحش کردار کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے ان مقاصد کے لیے۔ اگر کوئی بھی شخص بچے کی فحش تصویر بناتا ہے، فحش ویڈیو بناتا ہے، فحش فلم بناتا ہے، ہاتھ کے ذریعے ہو، کوئی بھی جنریٹڈ جو ایکوپمنٹس ہے، ڈیجیٹل ایکوپمنٹس ہے، تو یہ بچے کی فحش نگاری کہلاتے ہیں، اور اس میں استعمال ہونے والے آلات اس کی تیاری میں یا اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے جتنی بھی ایکوپمنٹس ہے، جس طرح یو ایس بیز وغیرہ ہو گئی، یو ایس بی یا اس طرح کمپیوٹر وغیرہ میں جو ہارڈ ڈسک، یہ تمام چیزیں یا اس کو تقسیم کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے، تو یہ یہاں پر تمام اس میں کیس پراپرٹی کے طور پر ہم لے سکتے ہیں۔ تو یہ بچے کی فحش نگاری ہے۔ یہ تعریفات تھی خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کی، جس پر آگے ہم جا کر جو سیکشنز آف لا ہے، جرائم ہے بچوں کے، وہ ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو اس پر بہتر طور پر آپ اس پر سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں مزید ان سے آگے جا کر پھر ہم مزید کچھ اور ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔